جناب تاجدار صداقت گزرے حضرت بلال کے پاس سے، امیہ کی غلامی میں ہیں اور اذیتوں سے برا حال ہو رہا ہے، نچوڑا جا رہا ہے خون جناب بلال کے جسم سے، کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، گرم پتھر سینے پہ رکھے جاتے ہیں، طیبہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اور حضرت بلال اونچی اونچی آواز میں احد احد پکارتے نظر آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر ایک دن پاس سے گزرے تو آپ نے قریب ہو کے کہا، بلال جس رب کے عشق میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، آپ زبان سے اونچا نہ بھی کہو نا تو وہ رب جانتا ہے نا میرا بلال میرے محبت میں تڑپ رہا ہے، تو یہ اونچا آپ نہ کہو تو یہ تکلیفیں ان سے بچ جاؤ گے، پر قربان حضرت بلال کے عشق پہ، سبحان اللہ۔ عشق پھر کیا کہتا ہے؟ حضرت بلال نہ وقتی طور پہ صدیق اکبر کی بات چپ کر کے سن کے خاموش ہو گئے، اور اذیتیں، وہ درد، وہ تکلیفیں روک دی گئیں، پر عاشق کی دنیا جدا ہوتی ہے، عاشق دنیا ساری بچتی ہے تکلیف سے، تکلیفیں درد دیتی ہیں، پر عاشق کا جہاں اور ہوتا ہے، یہ درد نہ ملے تو یہ بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ایوب سے پوچھا گیا، اتنا عرصہ جو مشکل میں گزارا ہے، درد میں گزارا ہے، بتاؤ حال وہ اچھا تھا یا یہ والا؟ کہا سچ پوچھو تو حال وہی اچھا تھا جو درد میں تکلیف میں تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب درد میں تھا تو درد والا یار روزانہ ایک بار پوچھتا تھا، بتا میرے ایوب کیا حال ہے، پھر درد مزہ دیتا ہے۔ حضرت بلال کو تکلیفیں روکی نا تو مزہ نہ آیا، لطف نہ آیا، کہو صدیق کیا مشورہ دے گیا ہے، چھاڑے یار، پھر اونچا اونچا احد احد پکارا، تکلیفیں پھر دی گئیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ رکی تھی تکلیفیں، مزہ نہیں آ رہا تھا جتنا لطف اب آ رہا ہے۔ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔